فرمائی۔ معزز برادران اسلام، لیکن اس سفر معراج میں لطیف بات یہ ہے کہ اللہ جل وجہ الکریم نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی اور اس کے لیے رات کو اختیار کیا گیا۔ حالانکہ رات تاریکی کا نام ہے، اندھیروں کا نام ہے۔ رات کا پہر وہ پہر ہوتا ہے کہ جس میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ جل وجہ الکریم نے فرمایا کہ رات کے حصے میں ہم نے اپنے نبی کو سیر کروائی۔ بولا بات سمجھ نہیں آئی، اگر تو نے سیر کروانی تھی تو دن کا انتخاب کرتا، رات کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں دراصل اس میں حکمت یہ ہے، اللہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ سفر کرنے کے لیے مخلوق روشنی کی محتاج ہے، لوگ روشنی کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے جس بندے کو سیر کروائی وہ بندہ، وہ محبوب روشنیوں کا محتاج نہیں، بلکہ زمانے کی کل روشنیاں مصطفیٰ کی محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ کریم نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے حصے میں سفر معراج پر بلایا۔ اب یہ معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا، قرآن پاک نے اس کا ذکر فرمایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ مسجد حرام مکہ المکرمہ میں ہے اور مسجد اقصی فلسطین میں ہے۔ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہم نے اپنے حبیب کو سیر کروائی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب۔ معزز حاضرین کرام، اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مسجد اقصی اس کے ارد گرد کون سی ایسی برکتیں وہاں پر موجود ہیں۔ اگر آپ بنفس نفیس مشاہدہ کریں، وہاں کا معائنہ کریں، مطالعہ کریں، اپنی آنکھوں سے جا کر اس جگہ کی زیارت فرمائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجد اقصی وہ مقام ہے کہ جس کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مسجد اقصی میں اس کے اراؤنڈ اباؤٹ، اس کے آس پاس اللہ کے نبیوں کے مزار ہیں اور ان کی امتوں کے ولیوں کے مزارات وہاں پہ موجود ہیں۔ اور قرآن میں رب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں اور برکت والی جگہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں پر اللہ والوں کا ڈیرا ہوتا ہے وہاں پر برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں پر اللہ والوں کا ڈیرا ہوتا ہے، مولا وہاں تو مزار ہے اور تو کہتا ہے یہ برکت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر مزار پر برکت نہیں ہوتی، ہر قبر پر برکت نہیں ہوتی، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے مزار پر برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ فلسفہ، یہ نظریہ، یہ تعلیم، یہ سبق ہمیں کون دے رہا ہے؟ رب کا قرآن دے رہا ہے، اللہ کا قرآن۔
فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں رکھ دی. برکتیں وہاں پر رکھنے کے بعد اپنے حبیب کو فرمایا کہ اب اس کی آپ سیر کریں, ان برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ اکبر. اچھا, کچھ لوگ یہاں پر غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ معراج اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو کروائی تاکہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پہ جا کر, لامقام کی بلندیوں پہ جا کر, حریم الوہیت میں جا کر اللہ کو دیکھیں. کچھ یہ کہتے ہیں, کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے معراج ہوئی کہ جبریل کو دکھایا جائے. زندہ بندہ بولے بات سمجھیں, میں آپ کے سامنے کیا عرض کر رہا ہوں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ معراج اس لیے ہوئی کہ تاکہ اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جناب جبریل کا تعارف کروا سکے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ تاکہ رب کا دیدار کروایا جا سکے, اللہ کو دکھایا جا سکے. جبکہ اہل نظر فقیر لوگ کیا کہتے ہیں, انہوں نے یہاں پہ پردہ ہٹایا اور ہم تک یہ بات پہنچائی, کہنے لگے کہ وہ جبریل جو حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ نہیں 24,000 کم و بیش مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چکر لگا چکا ہے, کیا حضور کو ابھی بھی نہیں جبریل کی پہچان ہوئی؟ 24,000 مرتبہ جبریل, کسی نبی کے پاس 5 مرتبہ, کسی کے پاس 8 مرتبہ, کسی کے پاس 10 مرتبہ, کسی کے پاس 15 مرتبہ. لیکن میں صدقے جاؤں آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل پاک 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے. پتہ یہ چلا کہ یہ وجہ بھی نہیں تھی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا آپ دکھانے کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا. دوستان محترم, یہ وجہ نہیں ہے. جو قرآن کی آیت ظاہری طور پر معنی بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, اللہ فرماتا ہے ہم اس لیے اپنے محبوب کو سیر کروا رہے ہیں اپنا آپ دکھانے کے لیے نہیں, اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ اپنی نشانیاں دکھا سکیں. اگر یہ بات درست مان لی جائے, توجہ ذرا, کہ حضور علیہ السلام حریم الوہیت میں لامقام کی بلندیوں پر رب کو دیکھنے کے لیے گئے, تو پھر اگر یہ مطلب مان لیا جائے تو اس سے یہ ماننا لازم آتا ہے کہ وہاں اللہ رہتا ہے, جبکہ ہمارا ایمان اور نظریہ اور عقیدہ اپنے رب کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ جہت سے اور سمت سے, مکان سے, ادھر سے, ادھر سے, اوپر سے, نیچے سے, ہر قسم کی حدود سے میرا رب پاک ہے, اور میرا رب ویسا ہے جیسی اس کی شان ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کو کسی حد میں مقرر نہیں کر سکتا. اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے تھے تو پھر یہ ماننا لازم آتا ہے کہ اللہ وہاں رہتا ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں ان سے یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کو دیکھنے کے لیے درخواست پیش کی تو اللہ کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا موسیٰ کوئی دور پہ آؤ, کوئی دور پہ بلایا گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو حدود متعین ہوئی ہیں یہ مخلوق کے لیے اللہ نے اس کی حد کے مطابق, اس کے منصب کے مطابق, اس کی شان کے مطابق, یہ مخلوق کی حد ہے, رب کی حد نہیں ہے. یہ مخلوق کا مقام ہے, اللہ کا مقام نہیں ہے کہ اس کو کسی جگہ پر مقید کیا جا سکے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو کیا جواب ملا تھا؟ کہاں پہ آؤ؟
جنہوں اللہ نے زبان بخشی ہے وہ بولے، باقی بھی سب باتیں چپ رہو۔ کہاں پہ آئے؟ کوئی طور پہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر تشریف لے کر جاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس نظریے کو سامنے رکھا جائے کہ مصطفیٰ رب کی ملاقات کے لیے گئے تھے، تو کیا اس وقت رب کوئی طور پہ رہتا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ کوئی طور رب کا مقام نہیں، یہ مقام موسیٰ ہے۔ کوئی طور کس کا مقام ہے؟ بولو تو صحیح، مقام موسیٰ ہے، اور جبریل کا مقام سدرہ ہے۔ سدرہ کی بلندیاں یہ جبریل کا مقام، اور کوئی طور کا پہاڑ یہ موسیٰ کا مقام۔ نمرود کی آگ یہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کا مقام ہے، اور کنعان کا کنواں جناب یوسف کا مقام ہے۔ یہ جتنے مقامات کا ذکر ملتا ہے یہ رب کا مقام نہیں، یہ بندوں کا مقام ہے۔ اس کا مقام وہی جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اسی لیے تاجدار بریلی نے بھی قدم اٹھایا اور پردہ ہٹایا۔ تیرے میرے امام سنیاں دے بادشاہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس واسطے تے آپ نے فرمایا وہی لا مکان کے مکی ہوئے۔ تو سب بول سو تے تقریر ہو سی۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سرے عرش تحت نشین ہوئے، یہ نبی ہے جس کے سارے مقام، یہ نبی ہے جس کے ہیں سارے مقام، یہ نبی ہے جن کے ہیں سارے مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام کہ سارے مقام۔ دوستان گرامی قدر، رب کائنات کو کسی بھی مقام دے اندر اللہ دی حد متعین نہیں کی جا سکتی کہ اللہ فلان جگہ تے رہتا ہے، فلان جگہ تے اللہ دا گھر رہے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ عرش تے ہے یا زمین تے، پتہ اے چلیا اللہ اسی جا اسی تھان تے موجود ہے جیسا انہی شایان شان ہے۔ اگر ایک الوی تو اس طریقے سمجھ نہیں آتی، آؤ نہ جناب سلطان باہو دے میرے چلی۔ حضرت سخی سلطان باہو، سلطان العارفین، برہان الواسلین، سلطت المتقین، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس مقام پہ قلم اٹھایا، ترجمانی کی تھی۔ آپ فرمانے نے نارب عرش مولا پہ سلطان باہو کا نظریہ سنیں۔ جو یہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کوئی دور پہ ہے، کوئی کہتا ہے کعبۃ اللہ میں رہتا ہے، کوئی کہتا ہے مسجد میں ہے، کوئی کہتا ہے محراب پہ ہے۔ فرمایا آؤ تمہیں جنگ کا فقیر بتائے کہ رب کہاں۔ حضرت سخی سلطان باہو، سلطان العارفین، برہان الواسلین، سلطت المتقین، آپ فرمانے نے نارب عرش مولا ہوتے ہوتے عرش مولا ہوتے تنا رب خانے کعبے او نارب علم کتابی لپیا تنا رب وچ محراب
حساب او جددا مینوں مرشد ملیا تے چھٹے سب عذاب فرمایا جدو تیکر مرشد کامل نہیں ملیا اللہ دے بارے وچ کوئی سراغ نہیں ملیا لیکن جب مرشد کامل مل گیا ہے اللہ دی عزت و جلالت کی قسم ہے مرشد نے سمجھا دیتا ہے مرشد نے دکھا دیتا ہے کہ رب کتھے وے آؤ نا دوستان محترم اللہ دا قرآن میں تلاوت کرنا چاہنا خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بات ایسا کہ جس ذات نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروایا اتھے بے شمار حکمت آنے کہ اللہ نے اپنے نبی نو سیر کدے لئی کروائی کس مقصد واسطے اللہ نے اپنے حبیب پاک نو سیر کروائی ایک مقصد مفسرین کرام نے اے بھی بیان کیتا ہے لیکن ادھے تو پہلے میں اے عرض کرنا چاہتا حضرت سلطان بابو آپ نے جرا اس شعر کے اندر رب کائنات کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کیتا آؤ حضرت بایزید بستامی کی گل سنائی جاؤ جاگدہ جیندہ بندہ اونچی سبحان اللہ فرمائے حضرت بایزید بستامی اپنے دربار دے اندر اپنے مریداں دے اندر اپنے شاگرداں دے سامنے بیٹھے نے حضرت بایزید بستامی آپ نے اس جگہ تے بیٹھ کے اپنے گوٹے زمین تے ٹیک لے اپنی نگاہاں عرش والے اٹھا لیاں اپنی اکھاں وچوں اتھرو دے پانی دے نہیں بلکہ خون پہ بہاون خون دے اتھرو بہاندے جاون حضرت بایزید بستامی عرش تے بل نگاہاں ٹکا کے اپنے گھر دے اندر اپنی مسجد کے اندر بیٹھے نے آپ نے مریدہ نے پوچھا حضور دسو تسینا کیڑی شے وے جی زیارت پہ کر دیو حضرت بایزید بستامی فرماندے نے میں رب دے عرش تے جتنے بھی ملائکہ نے انہاں دے نال ہم کلامی پیا کر کتھے عرش تے رہن والے فرشتے جڑے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر رہن والے فرشتے نے انہاں دے نال ہم کلامی پیا کرنا حضرت بایزید بستامی زمین تے بیٹھ زمین تے بیٹھ کے عرش والے فرشتیاں نال کلام کر رہا ہے اللہ دا ولی کیونکہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ کافی عرصہ ہو گیا میں بھی زور لاتے ہیں کم از کم پتہ تے چلے بھی تو بھی کوئی شاید یاد ہوئی کہ نہیں نگاہ ماشاءاللہ گھبرانا نہیں شرمانا نہیں نگاہ ولی میں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی محمود صاحب تو سب جرا سامنے آؤ نالے زیارت بھی ہوتی رسی تے نالے گل بات چلتی رسی اونچی آکو سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت بایزید بستامی فرماندے ہیں میں عرش تے ملائکہ چلے عرش تے فرشتے نے انہاں دے نال مخاطب ہو کے عرش تے ملائکہ دے کولوں پوچھیا دسو تے صحیح رب کتھے وے بڑا دلچسپ سوال کیتا حضرت بایزید بستامی نے اللہ کتھے وے جنہیں کہتے ہیں نا محبوب کائنات معراج تے اس واسطے گئے کہ اللہ کی زیارت ہو جائے رب دا دیدار ہو جائے انہاں نو جواب دین واسطے حضرت بایزید بستامی فرمانا فرشتیاں کو پوچھیا تسی ہر ویلے عرش تے رہندے ہو اے دسو بھئی رب کتھے وے ایک گل جدوں بایزید بستامی نے فرشتیاں کو پوچھی ہے اگوں عرش والے فرشتے
انہوں نے کہڑا جواب دیتا ماما مینا صاحب، عرش والے فرشتہ نے جواب دیتا او بھائی عزیز مستمی ساڑے کو سوال نہ پوچھ کے اللہ کتے میں اسی تے اتنے عرشہ تے ایوہی مشہور کی بھی بیٹھے ہیں کہ رب زمین تے سانو بھی کوئی نہیں پتا کتنے پتا ہے چلیا وہی ہلا مکان کے مکی ہوئے، وہی ہلا مکان کے یہ انسانوں کے گھر ہوتے ہیں، بندوں کے گھر ہوتے ہیں، ان کی جگہ متعین ہوتی ہے، ان کی سمت اور حدود مقرر ہوتی ہے، رب کی کوئی سمت اور حد مقرر بولو دے سے ایک تو یہ حکمت ہے اللہ نے اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کروایا۔ اب سمجھ آگئی؟ اپنا آپ دکھان واسطے نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ دی ذات وہ ذات ہے جڑی انسان دی شاہ رگ نالوں بھی زیادہ نیڑے ہے، شاہ رگ تو زیادہ قریب ہے۔ یہ تواڈے تے میرے شاہ رگ نالوں زیادہ قریب ہوئے تے کیا اپنے حبیب تو دور ہو گیا کہ اللہ دی بارگاہ وچ ویکھن واسطے گئے؟ پتہ ہے چلیا کہ رب کائنات کو دیکھن واسطے نہیں بلکہ انہی قدرت دی نشانیاں ویکھن واسطے۔ اے میرے مولا اے تے دسنا کہ ٹکڑیاں نشانیاں اپنے حبیب نو تکائیاں، خالق کائنات نے جدو میرے پاک نبی لجپال نبی امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت ام ہانی پاک تے گھر آرام پہ کر دینے، رب کائنات نے فرشتے نو بھیجیا، جناب جبریل پاک بھی آئے، میکائیل پاک بھی آئے، اسرافیل پاک بھی آئے، حضرت اسرائیل پاک بھی آئے، اور انہ دے نال 70,000 نورانی ملائکہ دی جماعت، 70,000 فرشتے دے جھرمٹ دے اندر خالق کائنات تے جنت تو جبریل نو بھیجیا، اے جبریل جنتی براق لے جا، میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جا کے میرے نبی دی بارگاہ وچ عرض کر سونا اے اللہ نے تواڈے واسطے سواری بھیجی ہے، اس سواری تے تشریف فرماؤ کہ رب کائنات دی بارگاہ وچ آ جاؤ تاکہ کائنات والے نو پتہ چل جائے، دنیا نو اس بات کو خبر ہو جائے کہ جنوں اللہ نو دیکھن واسطے کوئی دور تے جانا موسیٰ کلیم اللہ کا کم ہے، اور اللہ اپنے نبی نو دکھان واسطے، اللہ اپنے نبی نو دیکھن واسطے اور نبی نو اپنا مشاہدہ کران واسطے رب کائنات اپنے نبی نو کوئی دور تے نہیں بلاتا بلکہ اپنے حضور بلاتا۔ کوئی دور تے حضرت موسیٰ پہ جانے اور اللہ اپنے نبی نو اپنے حضور بلا رہے ہیں، اپنے حضور بلا رہے۔ گرامی قدر حضرات لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے کڑیاں نشانیاں تکائیاں، توجہ حضرات میرے تے تیرے لجپال نبی فرماندن رب کائنات نے جلے ویلے جبریل پاک نو بھیجیا، جبریل نے آ کے مجھ محمد نو جگایا، جگان تو بعد کعبۃ اللہ دے حدیب دے اندر لے جا کے جبریل نے میرا سینہ چاک کی، جبریل نے میرا سینہ چاک کی، حضور فرماتے اتھو لے کے ناف تک حضور دا سینہ مبارک چاک کیتا گیا، حضور فرماتے ہیں میرا دل کڑ کے ایک تشت کے اندر رکھیا، اس سارا منظر میں محمد اپنے سر دی اکھا نال دیکھ رہے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی فرمان اے سارا منظر میں اپنی اکھاں دے نال ویکھ رہے ہیں، اے سارا منظر میں اپنی اکھاں دے نال ویکھ رہے ہیں، پھر جبریل پاک نے جنت دے پانی دے نال مجھ محمد دے دل نو غسل دیتا، اے سارا منظر میں اپنی اکھاں دے نال ویکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تواڈے دل مبارک نو جنتی پانی دے نال غسل کیوں دیتا جا رہا ہے، آپ ایک کوثر دے پانی نال کیوں غسل دیتا جا رہا ہے، اس دی وجہ
حکمت کیا ہے؟ جہاں تک اہل عشق کا تعلق ہے، اہل نظر و اہل محبت کا تعلق ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس واسطے خالق کائنات نے اپنے نبی نو سردیاں کھاتا کیتیاں، یہ سرد کھاتا کیتے تاکہ انہاں سردی اکھاں دے نال سرد کنا دے نال اے لجپال نبی اپنے غلام ابو بکر تے عمر نو ویکھے، ابو بکر تے عمر دی فریاد سنے، اور اللہ نے جڑیاں دل دے اندر مصطفیٰ دی اکھیاں رکھیاں نے، مصطفیٰ دے دل مبارک دے اندر جڑے کن رکھے نے، تاکہ قیامت تک آن والے نبی دے غلاماں دے صلاۃ و سلام نو اے نبی اپنے کنا دے نال سن بھی سکے، اور جناب نبی دا غلام محبوب تے درود بھیجے حضور خود ویکھ۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اسے واسطے تے اسی کہنے ہیں تیری کوئی نہ مثل، تیری کوئی نہ مثل، نہ مثال کملی والیا، تیری کوئی مثل نہ، تیری کوئی مثل نہ مثال کملی، تیری کوئی مثل نہ، تیری کوئی مثل نہ مثال کملی والیا، کوئی سونا رب دا جمال کملی والیا، جی جی کوئی سونا رب دا جمال، کوئی سونا رب دا جمال کملی والیا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جبریل پاک نے جدو میرا سینہ چاک کی تھا، میرا دل بار کٹ کے تھالی وچ رکھیا، میں محمد اپنی سر دی اکھاں نال ویکھیا کہ اللہ نے میرے دل وچ اکھاں بھی رکھیاں نے تے کن بھی رکھے ہوئے نے۔ بہت ساری مفسرین کرام، بہت ساری تفاسیر اور احادیث پاک کا خلاصہ اور نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مشکل تقریر و آسان لفظوں میں پیش کر رہے ہیں۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ ایک تے حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے نبی نو نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ سونا سارا جہان، سارا زمانہ، قیامت تکر آن والے جننے بھی لوگ نے زندگی واسطے اپنے دل دے محتاج نے، زندگی واسطے اپنی سانسوں دے محتاج نے، لیکن سوڑیا تو اپنی سانس اور اپنے دل دا محتاج نہیں، بلکہ ہر چیز میں ایسا تیرا محتاج بنا چھڑے۔ اسی تے میں اپنے دل تو بغیر زندہ ایک سیکنڈ واسطے اگر دل دی دھڑکن رک جائے انسان دی ڈیتھ واقع ہو جائے، لیکن کملی والے فرماتے ہیں کہ میرا دل کڑ کے تھالی وچ رکھیا پھر بھی زندگی باقی ہے۔ ایک بات یہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اللہ اپنے نبی کو نشانیاں دکھائے۔ ایک نشانی یہ دکھائی تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ سارے زمانے دے اندر جننے بھی نبی آئے موسیٰ کلیم اللہ ہور نے اور حبیب مصطفیٰ ہور نے، تاکہ میرے نبی کا فرق واضح ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، کوئی آدم صفی اللہ، کوئی موسیٰ کلیم اللہ، کوئی عیسیٰ روح اللہ بن کے کائنات وچ آئے، لیکن تیرے تے میرے لجپال نبی، امام الانبیاء با کمال نبی احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو رب کائنات نے دل دا محتاج نہیں بنایا، ویکھن واسطے اکھاں دا محتاج نہیں بنایا، یہ سنن واسطے کنا دا محتاج نہیں بنایا، انہاں ساری چیزاں تو مبرہ منزہ بنا کے رب کائنات نے اپنے یار کو سجایا۔ تیری کوئی مثل نہ، بولو بولو تیری کوئی مثل نہ۔ اگلی گل سنو، اس تو بھی لطیف اور خوبصورت بات، دنیا کے اندر اللہ نے جتنے بھی انسان بنائے اربع عناصر شامل کیتے تے انسان بنایا۔ اربع عناصر یعنی کہ 4 قسم دی چیزاں ملا کے اللہ نے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ توجہ ہے سارے، توجہ میرے بات، اب آپ بھی سکھا
اپنی نگاہ بے شک گھڑی پر رکھو لیکن کان اور دل اپنا میرے پر رکھو. ہر چیز جتنے بھی انسان رب کائنات نے تخلیق فرمائے چار چیزاں دے نال، چار چیزاں کا مجموعہ، آگ، مٹی، ہوا اور پانی. آگ، مٹی، ہوا اور پانی. آپ بنے، میں بنا، جتنے بھی روئے زمین پر بسنے والے انسان ہیں، ہر انسان کو رب ذوالجلال نے ان چار چیزوں کے مرکب سے بنایا. آگ، مٹی، ہوا، ماشاءاللہ صدقے جاؤ، یہ چار چیزاں دی مجموعے دا نام انسان ہے. اگر انسانی جسم وچوں ہوا آکسیجن ختم ہو جائے تو انسان، پانی ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی منقطع. انسانی جسم کے اندر اللہ نے قدرتی طور پہ تپش رکھی ہے، اگر یہ تپش ختم ہو جائے تو انسان پھر بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اگر آکسیجن، ہوا، پانی انہاں وچوں کوئی چیز ختم ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. دوستان محترم، یہ جتنی چیزاں نے انہاں دا اللہ نے ایک جہان بنایا. یہ زمین مٹی والی زمین ہے، اس زمین تے مٹی ہے، اس تو تے ہوا ہے، قرہ ہوا، قرہ آب جتے ہر پاسے پانی ہی پانی ہے، قرہ ہوا، قرہ آب، قرہ نار. یہ سارے جہانہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو گزار کے ایسے مقام تے پہنچا کے مصطفیٰ نو زندہ رکھ کے دنیا نو دس چھڑے آئے. لوگوں تواڈی تے میری زندگی واسطے، تواڈی تے میرے حیات واسطے، زندگی واسطے انہاں چار چیزاں دی ضرورت ہے، لیکن اپنے نبی نو لا مکان تے بلا کے زندہ رکھ کے دس چھڑے آئے. مصطفیٰ نو انہاں وچوں کسے شے دی ضرورت نہیں، کیونکہ اپنے نبی نو اس اپنی قدرت دے نال بنایا. بڑی خوبصورت تے عظیم لطیف بات پیش کی. ایک حکمت معراج دی اے بھی ہے، حضور دا مقام دنیا نو دسیا جاتا ہے کہ یہ میرے نبی دا کیا مقام ہے. اگلی گل سنو دوستان محترم، ایک حکمت مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کی، اگر میرے نبی کائنات اپنے جسم پاک دے نال سفر معراج تے نہ جان، ہو سکتا ہے عیسائی مصطفیٰ دی امت نو تانا دین. تساں کہندے ہو ساڈے نبی سارے نالوں اعلی، اللہ ہے کہ نہیں؟ ساڈا ایمان اور نظریہ اور قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے کہ ساڈے نبی محمد مصطفیٰ رب دے سارے نبی نال اونچی شان والے. حضرت عیسیٰ نال، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نالو اساں کسے نبی دی توہین اور تنقیص نہیں کر دے، لیکن اللہ نے جڑا رتبہ قرآن کے اندر نبی دا بیان کیتا ہے، فرمایا اے نبی سارے نبیاں نالوں افضل تے اعلیٰ. اللہ نے نبیاں دے درجے بنائے، اور جب اپنے نبی محمد مصطفیٰ دی واری آئی، مصطفیٰ کریم نو اللہ نے سارے نبیاں دا بادشاہ اور سردار بنایا. میرے لجپال نبی دی امت نو کوئی عیسائی کھڑا ہو کے تانا دے سکتا ہے، وہ آگ سکتا ہے تسی کہندے ہو ساڈے نبی اعلیٰ، لیکن آؤ جناب عیسیٰ روح اللہ دا رتبہ ویکھو. اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. جتنے بھی کائنات کے اندر رہن والے عیسائی انہاں دا جناب عیسیٰ روح اللہ دے بارے میں ایک کنسپٹ اور نظریہ ہے. حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے اپنی شان دے نال انہاں نو آسماناں تے اٹھا لے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان تے اٹھا لیتے گئے نے. اگر میرے نبی آسمان تے اپنے جسم پاک دے نال سفر نہ کر دے، ہو سکتا ہے کوئی عیسائی تانا دیندا کہ جناب عیسیٰ تے آسماناں تے گئے. تسی کہ
کہندے ہو ساڈے نبی شان والے، دسو تے صحیح کیا تواڈے نبی کدی آسماناں دی سیر بھی کیتی ہے یا کہ نہیں؟ اس مقصد واسطے اللہ نے عیسائیاں دا منہ بند کران واسطے اپنے نبی محمد مصطفیٰ نو اے سفر معراج آسماناں دا سفر کرایا تاکہ ساری کائنات دے عیسائیاں نو پتہ چل جائے عیسیٰ علیہ السلام پہلے یا دوسرے آسمان تے پہنچے، محمد مصطفیٰ دی شان ہے اور ستا آسماناں تو بھی اگا ٹر گئے نے۔ اچھا، ایک مقصد معراج دا اے بھی ہے، حکمت معراج اے بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہودی جنہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا کلمہ پڑھن والے او اے دعویٰ کرن بھئی تساں نالے کہندے ہو بھئی ساڈے نبی محمد مصطفیٰ افضل اور اعلیٰ نے، ساڈے نبی تے او نے موسیٰ علیہ السلام جنہاں دے نال اللہ نے کلام کیتا ہے، تے تواڈے نبی نال اگر کوئی کلام کیتا ہے تے دسو کوئی ایسا واقعہ بیان کرو، کوئی روایت پیش کرو۔ اس واسطے اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو سفر معراج تے بلایا۔ ایک پاسے جناب موسیٰ کلیم اللہ اپنی مرضی دے نال آپ کوئی دور تے چلے گئے، جدوں اللہ دے دربار دے اندر موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی تھی، اے میرے لجپال مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا، میں تیرے نال کلام کرنا چاہنا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم اللہ کوئی دور تے آ جاؤ۔ اور توجہ حضرات، ہر بندے دی توجہ چاہنا، کوئی دور تے جناب موسیٰ کلیم اللہ پہنچے، 9واں سپارہ پہ پڑھنا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو خالق کائنات نے کوئی دور تے بلایا، فرمایا کوئی دور تے آ جا۔ کوئی دور تے موسیٰ کلیم اللہ چلے گئے، پہاڑ دے اتے پہنچے، رب کائنات دی بارگاہ وچ التجا کیتی، مولا ہن اپنا دیدار چا کرا، ہن اپنے کلام سنا۔ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ تو میری ذات نو نہیں دیکھ سکدا، ہاں میں اپنی صفاتی تجلی کی بولے میں ذات نہیں صفاتی تجلی کے مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت اللہ نے اپنی صفاتی اپنے نور کے صفاتی تجلی کے کروڑویں حصے کے برابر ایک تجلی کوئی دور پہاڑ پر ڈالی اور فرمایا موسیٰ اگر میری طرف نہیں دیکھ سکتا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، جبل اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ سلامت رہا تو سمجھ لینا تو مجھے دیکھ سکتا ہے، اور اگر پہاڑ سلامت نہ رہا تو پھر تیرے لیے دیکھنا مشکل ہے۔ اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لے گا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم نہ رہا تو تیرے لیے دیکھنا۔ اس لیے اہل عشق فرماتے نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو ایک نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اے موسیٰ تیری آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، اگر کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے تو ایک ہی ذات ہے محمد مصطفیٰ۔ اچھا یہاں پر بڑی لطیف بات مفسرین کرام نے لکھی، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات کو تو نہ دیکھ سکے لیکن اس کی صفاتی تجلیات میں سے اس کے کروڑویں حصے کے برابر ایک تجلی کوئی دور پہاڑ پر پڑی، حضرت موسیٰ نے اس تجلی کو دیکھا۔ 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ آرام کرتے رہے، 40 دن تک ہوش بھی نہ رہا کہ میں کہاں پہ تھا، کہاں پہ آیا ہوں، کس کو دیکھ رہا تھا۔ 40 دن کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ کی نظر میں اللہ نے اتنی فراست اور تیزی، آپ کی نگاہ میں اتنی کیپیسٹی اللہ نے پیدا کر دی۔ ایک روایت کے مطابق 32 کلومیٹر
توجہ ہے سارے؟ آپ جتنے بھی اب آپ یہاں پہ بیٹھے ایک ایک بندے کی توجہ چاہوں گا. ایک روایت کے مطابق 32 کلومیٹر، ایک روایت کے مطابق 50 کلومیٹر تک حضرت موسیٰ کلیم اللہ رات کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں، جب ہر طرف رات ہی رات ہو، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، کسی پتھر پر چلنے والی کیڑی کو بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی دوربین کے، بغیر کسی آلے کے، اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ 50 کلومیٹر دور کیڑی کو دیکھ سکتے تھے. یہ اس تجلی کی یہ برکت نصیب ہوئی. اللہ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ رات کے اندھیرے میں 50 کلومیٹر کی مسافت پر اگر کیڑی زمین پر چل رہی ہے اللہ کے نبی اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. پر صدقے جاؤں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. بخاری شریف اٹھائیں، حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. میں وہ کچھ دیکھ لیتا ہوں اللہ کی عطا کے ساتھ جو تم نہیں دیکھ سکتے. تو میں آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام رب کی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھیں، ان کی نگاہوں میں یہ طاقت اور کیپیسٹی آ جائے کہ وہ 50 کلومیٹر کی مسافت پر ایک چلنے والی کیڑی کو دیکھ سکتے ہیں، تو جس نبی نے رب کی صفات کو نہیں بلکہ رب کی ذات کو دیکھا ہے، کیا وہ مدینے میں رہ کر کے مسجد میں حاجر کے غلام کو نہیں دیکھ سکتا؟ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. اللہ نے کل کائنات کے خزانے مصطفیٰ کی جولی میں ڈالے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو سفر معراج جس انداز سے حضور کے غلام بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے بیان کرتے ہیں، اس انداز سے سفر معراج کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، نہ کوئی کرتا ہے. اگر وہ کریں گے تو حضور کی ساری شانیں ماننی پڑیں گی. الحمدللہ یہ مقدر، یہ نصیب اور یہ سعادت اللہ نے یا رسول اللہ کہنے والوں کو عطا فرمائی ہے. دعا فرمائیں رب ذوالجلال ہم سب کو اسی عقیدے پر زندگی اور اسی پر خاتمہ نصیب ہے. جب قبر میں پہنچے تو مصطفیٰ کے وفاداروں میں اللہ اٹھائے، ان لوگوں کی سب میں شامل کرے جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے اپنے نبی کا گلہ نہیں کیا، اپنے نبی کی ذات پہ نقص نہیں نکالے، تلاش نہیں کیے. اللہ نے جس نبی کو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک رکھا ہے، ہمیشہ ساری زندگی اپنے نبی کے گن گاتے رہے. اللہ اس جماعت کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے، اسی کے ساتھ رکھے. انشاءاللہ سفر معراج کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہاں سے آگے اگلے جمعۃ المبارک کی نشست پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ کریم نے سعادت عطا فرمائی. اگر اللہ